آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس زندگی کا ایک بہت بڑا غرض اور مقصد لے کر ہم آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقصد اور غرض سے واقف نہیں ہیں جو کہ اس دنیا میں آنے کا ہے، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا کسی پہاڑ پر لکڑیاں چننے کے لیے گیا تو اس کو وہاں بہت سارے چمکتے ہوئے بڑے روشن پتھر نظر آئے، تو ان میں سے کوئی ایک پتھر اس نے اٹھا لیا، ایسے ہی یا کافی سارے پتھر اٹھا لیے اور اس کو ادھر ادھر پھینکتا رہا، جس طرح پتھر پھینکے جاتے وہ پھینکتا رہا۔ ایک پتھر لے کر وہ آگے گیا اور اس کو اچھا لگا، اس نے اپنے گدھے کے گلے میں وہ پتھر ڈال دیا تھا۔ کم و بیش واقعہ کچھ اسی طرح ہے۔ کافی عرصہ ہوا میں نے پڑھا، ممکن ہے کچھ واقعے میں فرق گفتگو کے دوران ہو بھی جائے۔ جب وہ لکڑیاں بیچنے بازار میں گیا تو کسی ایک جوہری کی دکان تھی، اس نے اس گدھے کو دیکھا، اس گدھے کے گلے میں جڑے ہوئے ایک پتھر کو دیکھا، ایک ہار کی صورت میں اس نے ڈال دیا تھا۔ تو جوہری نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم سودا کرو گے؟ تو لکڑہارا سوچنے لگا کہ جو میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں گدھے پر ان کا سودا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو لکڑیاں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا لکڑیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لکڑیاں تو مجھے کہیں سے مل سکتی ہیں، ایک چیز ایسی ہے تمہارے پاس جو میرے اس جوہری اس کو بولا جاتا ہے جو موتی ہیرے جواہرات قیمتی پتھر بیچتا ہے، جو کہ اس میرے دکان میں نہیں ہے، تو میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں، یہ گدھا مجھے دے دو۔ تو اس نے پوچھا کہ اس گدھے کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، یہ تم سوچو کہ جتنی میری یہ دکان ہے اس میں جتنے بھی قیمتی موتی ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وہ سب تیرے ہیں، یہ گدھا مجھے دے دو۔ تو حیران ہو کر کہنے لگا گدھے کی اتنی قیمت تو نہیں بنتی۔ تو اس نے بولا کہ یہ جو تم نے گدھے کے گلے میں ایک پتھر سا ڈالا ہوا ہے یہ لال ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ میرے سارے موجود اس دکان میں جواہرات اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ تو لکڑہارا رونے لگا اور کہنے لگا ایسے پتھر تو مجھے بہت سارے ملے تھے، وہ میں نے اٹھائے بھی تھے، لیکن راستے میں میں ان کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا آیا اور وہ سارے ضائع چلے گئے۔ افسوس، صد بار افسوس، اگر وہ سارے میں سنبھال لیتا تو آج کتنی بڑی دولت کا، کتنے بڑے خزانے کا میں مالک بن جاتا، لیکن مجھے ان کی قدر اور قیمت کا علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میں سارے وہ پتھر جو کہ حقیقت میں لال تھے میں سنبھال کے یہاں لے آتا، آج میں بہت بڑی قیمت اس کی حاصل کر لیتا۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں اے انسانو، تم بھی یہ زندگی کے جو لمحے ہیں، یہ سانس ہے، یہ ہیرے لال یاقوت سے بھی قیمتی لے کر آئے ہو، اب ان کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ میں ہوں یا آپ ہیں؟ کیا اس لکڑہارے کی طرح جو کہ راستے میں اپنے ان لال اور قیمتی یاقوتوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا جا رہا تھا، کیا ہم بھی ایسے ہی اپنی قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، یا ان کی قیمت اور قدر اور منزلت ہم جانتے ہیں؟ اگر ان لمحات کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی قدر و منزلت اگر ہم سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اس کی قیمت صحیح حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ہم اس کے بدلے میں چاہتے ہیں؟
آپ سوچیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت زندگی کی بخشی ہے، یہ لمحے ہمیں عطا کیے ہیں، سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے، میں بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا، آپ سب کام کرتے ہیں۔ صبح بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، دن کو بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، رات کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی نہ کسی کام سے آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اپنے ان لمحات کے بدلے میں چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ ہم ذرا سوچتے ہیں، ایک دکاندار دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اور اس کی آدھی زندگی 40 سال 30 سال اسی کام میں گزر چکا ہے۔ 30 سال 40 سال بڑا عرصہ بنتا ہے، کتنے سانس اس نے لیے ہوں گے، کتنے دن اس نے بتائے ہوں گے، کتنی راتیں اس نے گزاری ہوں گی، کتنے گھنٹے اس نے بسر کیے ہوں گے، اور کتنے منٹ اور سیکنڈ بنتے ہیں ان کا تو کوئی حد و شمار نہیں۔ اس کے بدلے میں اس نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ کوئی لاکھوں کی بات ہوگی، زیادہ سیانہ ہے، چالاک ہے اور ہوشیار ہے تو کروڑوں کی بات ہوگی، اگر اس سے بھی زیادہ، جس طرح کہ ہم دنیا دار جب بن جاتے ہیں تو ہماری لالچ بڑھ جاتی ہے، اور لالچ بڑھتی ہے تو انسانیت گم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف چیزوں کو شمار کرنے میں لگا رہتا ہے، اتنے 100 بن گئے، اتنے لاکھ بن گئے، یہ کروڑ کب بنیں گے؟ کروڑ بن گئے تو یہ ان سے بھی زیادہ ارب کیسے بنیں گے؟ ملین سے بڑھ کر بلین، اور اس سے بھی آگے ساری زندگی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک شخص تھا جس نے اتنی دولت اکٹھے کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، چابیاں تھی، 40 خچر اٹھاتے تھے۔ وہ کتنے گودام ہوں گے اس کے جس کی کنجیاں چابیاں 40 خچر اٹھاتے تھے۔ 40 چابیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اتنی دولت اس نے اکٹھے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بات اس کو کہی کہ اس تمہاری ملکیت میں جو غریبوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ دولت اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں غریبوں کو کیوں دوں؟ انکار کر دیا تھا، اس دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ گیا، اور پھر اس پر عذاب نازل ہوا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرقاب کر اس کو ڈبو دیا گیا، دھسا دیا گیا۔ یہی ہر انسان کی کیفیت ہے، آپ اور ہم اس سے ماورا نہیں ہے، جب تک صحیح اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، آخرت کا فکر ہمارے دل میں آ جائے، ورنہ تو تقریباً ہر انسان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جنہوں نے اپنے خزانے بھر رکھے ہیں، وہ اپنے خزانے کو اپنی کمائی، اپنا کرتب، اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے میں غریبوں کا حق رکھا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ اور ہم خود ہی بتائیں، اگر ہم ایسے ہیں تو پھر ہم میں اور قارون میں کیا فرق ہو؟ قارون پر تو ہم بڑے ناراض ہوتے، اس کو تو 7 صلاتیں ہم سناتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، تو کتنے قارون بستے ہیں ہمارے شہروں میں؟ ہم میں کتنے قارون بستے ہیں؟ ان کو احساس بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے حاجی ہیں، حافظ ہیں، ہم تو نمازی ہیں، لیکن جب مالی حقوق کی بات آئے گی اور اس میں جو اللہ نے دیگر لوگوں کا حق رکھا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نماز پڑھنے میں بھی آگے ہوں گے، حج کرنے میں بھی آگے ہوں گے، عمرے کرنے میں بھی آگے ہوں گے، شادیوں پر خرچے کرنے میں بھی آگے ہوں گے، لیکن جب یہ موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ہے جو تمہیں غریبوں تک پہنچانا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، اس سے کنی کترائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1 کروڑ ارب کما لیتا ہے تو وہ کروڑ اور ارب
جب اس دنیا سے رخصت ہوگا کوئی بھی ہم میں سے، وہ کروڑ ہوں، ارب ہوں یا لاکھ ہوں، وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پوری زندگی قربان کی، کروڑہا کمائے، اب وہ جا رہا ہے، وہ دولت اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ وہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کہ یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک لال اور یاقوت کی طرح ہے، اس کے بدلے میں اس نے جو حاصل کیا وہ ساتھ نہیں جا سکا، وہ دنیا میں رہ گیا۔ اب آپ اور ہم خود انصاف کریں کہ اس کا سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا۔